بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم لوگ اپنا MGT211 کا لیکچر نمبر 19 کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو پہلے مڈ ٹرم کا کورس ہم نے جہاں پہ ختم کیے تھے نا، وہاں پہ ہم لوگ موٹیویشنل تھیوریز کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ ابھی بھی جو لیکچر ہمارا جو لیکچر نمبر 19 اور لیکچر نمبر جو 20 ہے نا، اس میں ہم لوگ تھیوریز پڑھیں گے موٹیویشن کی، کہ ہم لوگ اپنے امپلائز کو کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ زیادہ اچھی پرفارمنس دیں، زیادہ جو ہے نا پروڈکٹیوٹی ہماری کمپنی کی زیادہ بڑھ جائے۔ تو مختلف قسم کی تھیوریز ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم لوگ تھیوری پڑھتے ہیں وہ ہم لوگ ہاتھورن کی تھیوری پڑھتے ہیں۔ ہاتھورن نے بڑی اسٹڈی کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی مینیجرس ہیں اور جتنے بھی ریسرچرس ہیں وہ زیادہ تر اس بات پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ امپلائی کی پرفارمنس کو بڑھانے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے ہمارے ہیومن ریلیشن شپس اچھے ہونے چاہیے۔ آپ کے امپلائز کے ساتھ جتنے اچھے ریلیشنز ہوں گے اتنی ہی زیادہ وہ ان کی پرفارمنس اچھی ہوگی۔ زیادہ تر جو موٹیویشن تھیورسٹ ہیں وہ زیادہ تر سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ مینجمنٹ جو سوچتی ہے نا کہ ہم نے امپلائز کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، اور مینجمنٹ جو امپلائز کے بارے میں سوچتی ہے، اب کس طرح سے سوچتی ہے اور کس طرح سے ٹریٹ کرتی ہے، ان سارے طریقوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو موٹیویشن تھیورسٹ یہی کہتے ہیں کہ ان کا جو ٹریٹمنٹ، وہ جیسے امپلائز کے بارے میں جو سوچ ہے، جیسے ٹریٹ کرتے ہیں، اگر ہم لوگ ان کے وہ ٹریٹمنٹ کے طریقے کو بہتر بنا دیں تو امپلائز کی پرفارمنس اچھی ہو جائے گی۔ اب اس میں ہیومن ریسورسز کا ایک ماڈل ہے، تھیوریز ہیں ایکس اینڈ وائی۔ ڈاگلس میک گریگر تھے، یہاں پہ میں آپ کو ساتھ ساتھ نہ بتاتی ہوں کہ اس میں MCQs کے حساب سے یہ امپورٹنٹ ہے۔ تھیوری آف موٹیویشن ایکس وائی تھیوری جو ہے نا، یہ دی تھی ڈاگلس میک گریگر نے۔ ڈاگلس میک گریگرس کی جو تھیوری آف موٹیویشن ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ جو مینیجرس ہوتے ہیں نا، ان کے ڈفرینٹ بلیفس ہوتے ہیں۔ ہر قسم کے مینیجرس کی ایک طرح سے بلیفس نہیں ہوتے، ان کے ڈفرینٹ بلیفس ہوتے ہیں کہ ہم نے ہماری فرم میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کا ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے، ان کو ہم نے ٹریٹ کیسے کرنا ہے۔ ایک ہوتی ہے تھیوری ایکس، یہ وہ تھیوری آف موٹیویشن ہے جو کہ لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، جتنے بھی ہمارے امپلائز ہیں، یہ ارسپانسبل ہیں اور یہ ان کوآپریٹو ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ذرا کھینچ کے رکھنا چاہیے۔ یہ وہ والی تھیوری ہوتی ہے۔ آگے جو ایکس وائی تھیوری ہوتی ہے، یہ وہ تھیوری آف موٹیویشن ہوتی ہے جس کے مطابق جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ لوگ نیچرلی رسپانسبل ہوتے ہیں، لوگ گروتھ اورینٹیڈ ہوتے ہیں، لوگوں کے اندر موٹیویشن پائی جاتی ہے، اور لوگ خود انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ پروڈکٹیو کام کریں۔ ٹھیک ہے، تو تھیوری ایکس اور تھیوری وائی یہ کہتی ہے۔ اب میک گریگر نے جو تھیوری دی تھی نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایکس ٹائپ کے جو مینیجرز ہوتے ہیں نا، جن کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ لوگ ارسپانسبل ہوتے ہیں اور ان کوآپریٹو ہوتی ہے، ایسے مینیجرز سزاؤں کا اور دھمکیوں کا استعمال کرتے ہیں لوگوں سے کام کروانے کے لیے، اور وہ ہمیشہ لوگوں کے سر پہ کھڑے ہو کے ان کی ہر ایکٹیویٹی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو وائی ٹائپ کے مینیجرز ہوتے ہیں، جن کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ لوگ خود رسپانسبل ہوتے ہیں، گروتھ اورینٹیڈ ہوتے ہیں، سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، اس طرح کے مینیجرز ہمیشہ ان بیریئرز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کی وجہ سے پرابلمس ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ورکرز کو، اگر ہمارے ورکرز کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو آخر کیا رکاوٹیں ہیں کہ ہمارے ورکرز ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر پا رہے، تو پھر وہ ان بیریئرز کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بعض دفعہ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں کہ مینیجرز کو ایکس ٹائپ بیہیویئر بھی اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، اور کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پہ ہمیں وائی ٹائپ بیہیویئر بھی مینیجرز کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آج کل کی جو سوسائٹیز ہیں اس میں مینیجرز وائی ٹائپ بیہیویئر سے ایکس ٹائپ بیہیویئر سے وائی ٹائپ بیہیویئر کی طرف زیادہ آ رہے ہیں۔ آج کل کے لوگوں میں برداشت اتنی نہیں نہ ہوتی، تو وہ پنشمنٹ اور تھریٹس وغیرہ دینا یہ سب کچھ نہیں کر سکتے آج کل کے مینیجرز، اس لیے آج کل کے مینیجرز ایکس ٹائپ بیہیویئر سے وائی ٹائپ بیہیویئر کی طرف زیادہ موو کر رہے ہیں۔ یہ تو میک گریگرز کی تھیوری تھی۔ اچھا، دوسری ایک اور تھیوری ہے، میسلو تھے ایک، یہ سائیکالوجسٹ تھے، انہوں نے ہیرارکی آف نیڈز ماڈل دیا تھا۔ ماڈل انہوں نے بتایا تھا کہ انسان کے اندر جتنی بھی ضروریات پائی جاتی ہیں نا، وہ ایک ہیرارکی کی فارم میں پائی جاتی ہیں۔ تو وہ اگر تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی پروڈکشن ٹھیک ہو، وہ ٹھیک طریقے سے پروڈیوس کریں، اگر آپ لوگ اس کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ سٹیپ بائی سٹیپ انسان کی انہی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں اپنے فرم میں۔ ابراہم میسلو اصل میں سائیکالوجسٹ تھے، انہوں نے تھیوری آف موٹیویشن دی تھی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی ہمیشہ ڈفرینٹ طرح کی ضروریات ہوتی ہیں، اور وہ ہمیشہ اپنا کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، تو وہ ہمیشہ انہی ضروریات کو، انہی نیڈس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پیپر کرتے ہیں۔ سوری، میں ساتھ میں میسج پڑھی تھے، پیپر لکھا ہوتا تو میرے منہ سے پیپر نکل گیا۔ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ اپنی ان ضروریات کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ورک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا،
اس کے بعد میسلو کی جو ہیرارکی آف نیڈز ماڈل تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نیڈز ہوتی ہیں نا یہ ایک ہیرارکی کی فارم میں ہوتی ہیں، یعنی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی ہیں. سب سے جو نچلے درجے کی ضروریات ہوتی ہیں انسان کی ان کو ہم لوگ لوور لیول نیڈز کہتے ہیں، اور جب یہ پوری ہو جاتی ہیں تو پھر انسان ہائر لیول نیڈز کی طرف جاتا ہے. ہمیشہ یہ اسٹیپس کی فارم میں ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے لوور لیول نیڈ ہے وہ پوری ہوگی، اس کے بعد دوسرے لیول کی نیڈ کی طرف انسان جائے گا، جب وہ پوری ہوگی پھر اس کے بعد تیسرے لیول کی ضروریات انسان محسوس کرے گا. اور جب ایک خاص قسم کے لیول کی جب ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو اس ضرورت سے ریلیٹڈ انسان کا جو ایک بیہیویئر ہوتا ہے نا وہ پھر رک جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک ضرورت پوری ہو گئی تو موٹیویشن بھی تو اس چیز کی رک ہی جاتی ہے. اب یہ ہمیں ان نیڈز کے بارے میں بتاتے ہیں. میسلو کی جو ہیرارکی آف نیڈز ہے نا سب سے پہلی ہوتی ہیں بایولوجیکل نیڈز. بایولوجیکل نیڈز وہ ہوتی ہیں جو کہ انسان کی باڈی کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، جیسے سانس لینا، کھانا پینا، سونا، یہ ساری یہ بایولوجیکل نیڈز ہوتی ہیں جو قدرتی طور پہ پائی جاتی ہیں. اس کے بعد انسان کے اندر جو دوسری طرح کی نیڈز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں سیفٹی نیڈز. سیفٹی نیڈز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انسان ہمیشہ سے ضرورت محسوس کرتا ہے کہ میں نے جانوروں سے، دشمنوں سے، زلزلے سے، طوفانوں سے، بہت زیادہ گرمی سے، سردی سے میں نے خود کو سیف رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ والی جو نیڈز ہوتی ہے سیفٹی نیڈز ہوتی ہیں. اب میسلو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ کوئی بھی آرگنائزیشن ہے نا اگر وہ اپنے ورکرز کو کرنا چاہتی ہے، موٹیویٹ کرنا چاہیے تو کرنا چاہتی ہے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو بایولوجیکل نیڈز کو پورا کرے، یعنی کہ اپنے ورکرز کو سیلریز دیں، سیلریز اس کی بایولوجیکل نیڈ پوری جو کھانا پینا وغیرہ وہ لے لے گا. آپ لوگ اپنے امپلائز کو سستا اور یا تو پھر بالکل فری کھانا پرووائڈ کریں، اور جو روٹین کی جو اشیاء ہوتی ہیں نا وہ آپ لوگ ان کو کم پرائسز پہ دیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے ان کی بایولوجیکل نیڈز پوری ہو جائیں گی اور اس طرح سے وہ زیادہ موٹیویٹڈ ہوں گے. اچھا، دوسری جو سیفٹی نیڈز ہوتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں میسلو یہ کہتے ہیں کہ آرگنائزیشن کو چاہیے کہ ایسی ڈیوائسز دے امپلائز کو کہ امپلائز کی سیفٹی نیڈز پوری ہو جائیں، جیسے ہیلمٹ دیں، گلاسز دیں، گلوز دیں، شوز دیں، میڈیکل فیسلٹیز دیں، ہاؤس کے رینٹ وغیرہ، پک اینڈ ڈراپ کی سروسز وغیرہ، انشورنس وغیرہ، پینشن پلانس وغیرہ، اور لوگوں کو ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے جتنی بھی سیفٹی وغیرہ آپ دے سکتے ہیں آرگنائزیشنز کو چاہیے کہ وہ دیں. جب آرگنائزیشنز یہ بھی دے دیتی ہیں انسان مزید موٹیویٹ ہو جاتا ہے. پھر جو ہے نا تیسری قسم کی جو نیڈز ہوتی ہیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں وہ ہوتی ہیں سوشل نیڈز. انسان کے اندر یہ بھی ایک ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سوسائٹی میں دوسروں لوگوں کے ساتھ ملے جلے، ہلا گلا کرے، انجوائے کرے. تو آرگنائزیشن کو چاہیے کہ وہ اپنی آرگنائزیشن میں انفارمل ایکٹیویٹیز بھی رکھیں، یعنی کہ لنچ یا ڈنر وغیرہ جو ہے وہ آرگنائز کروائیں، اسپورٹس کا انعقاد کروائیں، فن فیئر کروائیں، میوزیکل پروگرامز رکھیں تاکہ لوگ آپس میں اپنی سوشل نیڈز کو پورا کر سکیں. اب جب ان کی یہ نیڈز پوری ہو جائیں گی تو وہ مزید موٹیویٹ ہوں گے. اس کے بعد انسان کے اندر جو دوسرے اگلے لیول کی نیڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیلف اسٹیم. سیلف اسٹیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو عزت نفس. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا ہے کہ آپ لوگ انسان کو کیا کریں، یہ والی نیڈز پورا کرنے کے لیے آپ ریوارڈز دیں، آپ ان کو پروموشنز وغیرہ دیں، ان کا ایک آرگنائزیشن میں ایک سٹیٹس رکھیں، آرگنائزیشن میں آپ ان کی کوئی پہچان رکھیں. سیلف اسٹیم کا بہت زیادہ ریلیشن شپ ہوتا ہے پروڈکٹیوٹی کے ساتھ. آپ لوگ جتنا زیادہ اگلے بندے کی عزت نفس کو بڑھائیں گے نا، جتنا زیادہ آپ لوگ اس کی سیلف اسٹیم کو بڑھائیں گے اتنا ہی زیادہ وہ آپ کو اچھی پرفارمنس کر کے دکھائے گا. مختلف قسم کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس کے تھرو آپ لوگ امپلائز کی سیلف اسٹیم کو بڑھا سکتے ہیں. امپلائز کو ٹائٹلز دیں، ٹھیک ہے، ان کی ایک پہچان ہونی چاہیے، ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، ان کو ایوارڈز دیں، ان کو کیش کی فارم میں ریوارڈز دیں، ان کی سیلریز بڑھائیں، ان کی پروموشن کریں، ان کے اسٹیٹس کو بڑھائیں. اس طرح سے ان کے اندر موٹیویشن پیدا ہوگی. سب سے آخری قسم کی جو نیڈ ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے سیلف ایکچوئلائزیشن. انسان ہمیشہ جب انسان کی باقی ساری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں نا تو پھر انسان کیا کرتا ہے کہ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے. یہ ہوتی ہے سیلف ایکچوئلائزیشن، یعنی کہ انسان بڑے بڑے چیلنجز لیتا ہے، انسان آرگنائزیشن میں ہائی پوزیشن اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر کوئی انسان ہے آپ لوگ اس کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ان کو بتائیں کہ آپ کو ہائی پوزیشن ملے گی، آپ ان کو بڑے بڑے چیلنجز دیں، وہ اپنا پورے کا پورا پوٹینشیل، پوری کی پوری صلاحیت لگا دیں گے سیلف ایکچوئلائز کرنے میں. سیلف ایکچوئلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے ایک بہترین انسان بننا، ایک بہترین لیول تک جانا. تو یہ بھی انسان کے اندر ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بہترین لیول تک جانا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو یہ بھی جو ہے نا وہ چانس دیں. یہ تو ہم لوگوں نے ساری پڑھ لی. اب میسلو کی یہ جو ساری ہیرارکی تھیوری نا اس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے. تنقید کیوں کی جاتی ہے؟
تنقید اس طرح سے کی جاتی ہے کہ انسان کی ضروریات، بہت سارے جو دوسرے سائیکالوجسٹ اور جو سائنٹسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میسلو نے جو آرڈر بتایا نا کہ ہمیشہ اسی ترتیب کے مطابق ساری ضروریات پائی جاتی ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ تمام انسانوں کی ضروریات اسی ایک ترتیب کے مطابق ہی پائی جاتی ہوں. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ انسان کی جو نیڈز ہیں وہ اس آرڈر سے، اس ترتیب سے ڈیویٹ ہو جائیں، اس ترتیب سے ہٹ جائیں. یا دوسری بات یہ کہ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ میسلو یہ کہتے ہیں نا کہ آخری قسم کی ضرورت ہوتی ہے سیلف ایکچوالائزیشن. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سیلف ایکچوالائزیشن کی بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو کیا انسان کی ساری ضروریات بس ختم ہو جاتی ہیں؟ تو یہ ایک سوال ہے جس کا جواب ہمیں میسلو نے نہیں دیا تھا، تو یہی وجہ اس کے اوپر کریٹیسزم کی جاتی ہے. اگلا جو لیکچر ہوگا اس میں ہم لوگ انشاءاللہ 2 فیکٹر تھیوری، ہائیجین تھیوری ہم وہ پڑھیں گے. آج کا یہ جو لیکچر تھا بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھا، آپ نے سارا اس کو ایک 2 دفعہ ریڈ کر لینا ہے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے. آپ کے اس میں ایم سی کیوز اس طرح سے آئیں گے، جیسے یہ ہے نا، وہ آپ سے ایم سی کیوز میں کہیں گے کہ ریکگنائشن، ایوارڈس، کیش ریوارڈس کے تھرو کون سی نیڈ پوری ہوتی ہے، تو وہ کون سی ہوتی ہے؟ سیلف اسٹیم. یا آپ سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیلف اسٹیم میں کون کون سی چیزیں انکلیوڈ ہوتی ہیں. تو یہ والے 3 فیکٹرز آپ کو یاد ہونے چاہیے. یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے کہ کون سی نیڈ کو ہم لوگ کس طریقے سے پورا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں مشکل کوئی بھی نہیں ہے، مین کنسیپٹ آپ کے مائنڈ میں آپ لوگ آسانی سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت انٹرسٹنگ سا چیپٹر تھا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.